کہ جو آج بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں کو حراست میں لیا گیا، تقریباً 7 کارکنان تھے جن کو حراست میں لیا گیا ہے بہنوں سمیت، تو وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمیر. بڑی واضح وجوہات ہیں. حکومت ایک شخص کو پابند سلاسل کرنے کے باوجود تمام لیڈرشپ کے ساتھ ظلم و استبداد کی وہ داستانیں جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی وہ رقم کرنے کے باوجود ابھی بھی اس شخص کے خوف میں ہے جس کو عمران خان کہتے ہیں، جس کا نام آپ لیتے ہوئے بانی تحریک کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کا دن بھی ان سیاہ دنوں کی طرح سے ایک اور دن ہے. یہ تو ایک سیاہ بک لکھی جا رہی ہے کہ آپ آئین کے قانون کے خلاف چلتے ہوئے کیسے حق حکمرانی جاری رکھ سکتے ہیں. عدالتی فیصلے ہیں اور سگی بہنوں کو سابق وزیر اعظم پاکستان، ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ، اور آپ روز مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنیں کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھی ہیں، کبھی ان کو حراست میں لیا جاتا ہے. آج مطلب حامد رضا صاحب اور ہمارے یہاں پنجاب میں لیڈر آف دا اپوزیشن احمد بچر صاحب، یہ سب لوگ ان کا نام لسٹ میں تھا. میں سمجھتا ہوں آج اس بات پر زیادہ افسوس ہے کہ حکمران اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پھر اس کے لیے جواز پیش کرتے ہیں. کون سی قیامت آ جائے گی ایک شخص کو جس کی تصویر باہر نہیں آ سکتی، ایک شخص جس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا، وہ شخص جیل مینول کے مطابق بھی ان تمام سہولیات کا حق رکھتا ہے جو پاکستان کا آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ حکومت اس حد تک آگے جائے گی. بنیادی طور پہ چونکہ یہ گڈ گورننس پہ فیل ہو گئے ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کو جو دعوے کر کے آئے تھے یہ، اور ویسے بھی پاکستان کے لوگوں نے کہاں ان کو منتخب کیا ہے، یہ تو کاغذ کی پرچیوں پر اپنی مرضی کے نتائج بنوا کر آج اس قوم پر حق حکمرانی رکھتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام ان سے یہ حق چھین لے گی. ظلم جتنا بھی ہو، رات جتنی بھی سیاہ ہو، دن نے آنا ہوتا ہے، رات نے ڈھلنا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ حکومتی ترجمان اپنی اس غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے جواز اس طرح سے پیش کریں گے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے اور نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری قوم کو معلوم ہے، لیکن یہ تو ایک آنکھوں میں کے سامنے دھول جھونکنے والی بات ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سگی ہمشیر خان، میرا خیال ہے کہ 18 مارچ کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. یہ تکلیف ہمیں نہیں ہو رہی، یہ تکلیف حکمرانوں کو ہو رہی ہے. وہ تو چاہتے تھے کہ شاید اس طرح سے ان کو خوف سے، ان کو جبر سے، ان کو ظلم و استبداد سے اور یہ سرکاری مشینری کے استعمال سے ہم انہیں خوفزدہ کریں گے. پاکستان کی عوام ہر چیز دیکھ رہی ہے، اور جب عوام فیصلہ کرتی ہے تو پھر بہت سارے فیصلوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ حکومت اس حد آگے جائے گی. چونکہ اب ان سے جو بھی بات کی جائے، آج بھی پنجاب اسمبلی سیشن میں جب ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے تو یہ اپنے ساتھ بھی اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. مطلب ایک غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی کام کے لیے جواز کیا ہے؟ جواز یہ ہے کہ جی ہم لوگوں کے ساتھ ماضی میں یہ ہوتا رہا، حالانکہ وہ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ عمیر بھائی. دیکھیں وہ ندیم قریشی صاحب نے خود ہی کہہ دیا نا کہ اختیار ولی صاحب اب بولیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. میں نہیں کہتا، آپ نے خود ہی کہہ دیا. ظلم کے پہاڑ آپ نے توڑے ہیں اپنے ہم پر، آپ نے ریکارڈ بنائے ہیں. آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ آپ نے کس کو دکھانا تھا کہ دیکھ لو ہم نے اس مریم کو بھی جیل میں 2 بار ڈال دیا جس کا حکومت سے اور سیاست سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی تھی. آپ نے سعد رفیق کو 2 سال اپنے بھائی سلمان رفیق سمیت اس کو بند کر کے رکھا. کوئی قصور تھا اس کا؟ آپ نے خواجہ آصف کو بند کر کے رکھا، کیا قصور تھا؟ کوئی چیز پروف کر سکے؟ آپ نے احسن اقبال پہ فائرنگ بھی کروا دی تھی، آج وہ زندہ ہے، یہ اس کی قسمت ہے. آپ کی حکومت میں تو 16 کلو ہیروئن کے پرچے کرا دیے جاتے تھے. یہ آپ کی حکومت تھی، یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. یہ آپ جمہوریت کے لیے اور سول سپریمیسی کے لیے آپ اپنی مثالیں بنا کے چھوڑ کے گئے ہیں. یہ پریسیڈنٹ آپ سیٹ کر کے گئے. آل دو ابو آل میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آئی ایم می اینڈ مائی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون، ہم کبھی نہیں، ہم مار کھائے ہوئے لوگ ہیں، ہم نہیں خوش ہوتے کہ کسی کی ماں بہن کو تکلیف ہو.
کسی کی جماعت کے لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن آپ کا اپنا ہاؤس ان ہم آرڈر نہیں دیکھتے بھی تو ہیں دوسری طرف آپ کی اپنی جماعت ہی ان آرڈر نہیں ہے. ملاقاتوں کے لیے بیٹھی رہتی ہیں، جیل مینول کے مطابق ملاقات طے تھی آج بھی، لیکن ملاقات کرنے نہیں دی گئی، اس کے بعد حراست میں لے لیا گیا. تو اس پر کیا کہیں گے؟ اگر بانی پی ٹی آئی خود ہی نہیں ملنا چاہتے عمران خان نیازی صاحب اپنی بہن سے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا بات ہے آپ کی، اور وہ کیا بات ہے، اب تو سیاست ہی کر رہی ہیں. اتنا قیمتی چشمہ پہن کر، اتنی بڑی لینڈ کروزر میں آ کر، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر جوتے اتار کر تصویر بناتی ہیں. وہ تصویر دیکھ کے مجھے تو اور کچھ نہیں، مجھے تو حسن نواز اور حسین نواز کی تصویریں یاد آ گئی کہ آپ کسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج مکافات عمل ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، خود اپنی تصویریں بنا رہے ہو، خود بنا رہے ہو اور سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہو. اور یہ بھی بتا دوں کہ مکافات عمل کا بھی ایک مکافات عمل ہوتا ہے. علیمہ خان سے یہ سب اس کو آپا کہتے ہیں، میں بھی اس کو علیمہ خان آپا ہی کہوں گا، لیکن آپا سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے لیکن بشرا بی بی کی فیملی کی ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو میرے خیال میں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے اور اپنے گھر کی خبر لے لیں کہ آپ کے ملاقات کرانے والے یا ملاقات کرنے والا اس کی اپنی رضا اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو یا ہماری حکومت کو we have got nothing to do with the ملاقات thing. سب سے زیادہ ملاقاتیں آپ عمیر ریکارڈ اٹھا لیجئے، اڈیالہ جیل میں سب سے زیادہ ملاقاتیں عمران خان نیازی کی ہوئی ہیں. حالانکہ وہاں پر ہزاروں قیدی اور بھی بند ہیں، لیکن یہ ریکارڈ بن چکا ہے. اس کے باوجود بھی یہ خوش نہیں ہوتے. انہوں تو خوش ہونا ہی نہیں ہے، یہ تو لوگ ہی وہی ہے نا جو پہلے کہتے تھے کہ 4 حلقے کھول دو، پھر کہتے تھے 8 حلقے کھول دو، پھر 12 حلقے، پھر 35 پنکچر، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ وہ تو جی عمران خان کسی نے کان میں آ کے میری بات کر دی تھی، وہ بات ہماری غلط تھی. ان کے تو رزلٹ یہ نکلتا ہے. تو باتیں بڑی کرتے ہیں، دکان کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. ان کی تو وہ مثال ہے، بات ان کی کہیں ایک جگہ رکتی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اٹس بیٹر، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل جو زیادہ ہیں وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم نے اکانومی کی ریڈائریکشن کر دی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بجلی سستی ہو رہی ہے، بلوچستان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے. صحیح. امریکہ کے وہ لوگ آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جن سے یہ لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ان کی حکومت آئے گی ٹرمپ کی تو وہ بانی. بالکل اختیار ولی صاحب، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہیں. نادر قبول صاحب ساتھ ہی ہیں، ان کی رائے جان لیتے ہیں. جس طرح نادر قبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست کرتی ہے ہمیشہ سے، اور بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں جہاں پر یہ سیاست درکار ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کردار بظاہر ان میں نظر نہیں آتا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بالکل مفاہمت کی سیاست پہ یقین کرتی ہے، جمہوریت پہ یقین کرتی ہے، اور کبھی بھی انتقامی سیاست پہ کو ترجیح نہیں دیا اور اس کو پرسو نہیں کیا. حالانکہ ہماری فریال ٹالپور صاحبہ، دی فریال ٹالپور صاحبہ، ان کو چاند رات والے دن، مطلب رات 12 بجے اگلے دن صبح عید تھی، تو عدی فریال ٹالپور صاحبہ کو ہسپتال سے جیل منتقل کیا گیا. اور ہمیں بہت شدید تکلیف ہوئی کہ ایک خاتون کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہو.